قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں. یہ بے جان چیز جاندار درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ وہ جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے وداؤٹ اینی کلو آف دا لائف. یہ صحرا میں یہ بیج ہے اصل میں. یہ ٹریول کرتا ہے ہوا کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ راستہ ہی ٹریولنگ والا سارا. یہ گھوم رہا ہے ایسا چلتا جا رہا ہے. جہاں پہ کہیں ہلکی سی بارش ہوگی پانی ہوگا یہ زمین میں ٹک جائے گا اور چند ہفتوں کے بعد یہاں سے پودا نکل آئے گا. یہ بے جان چیز جاندار درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال مرغی اور انڈا بھی ہے. انڈا بے جان ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ مرغی کو پیدا کرتا ہے اور اس مرغی جو جاندار ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس انڈے کو پیدا کرتا ہے جو کہ بے جان ہوتا ہے. کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ وہ جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے وداؤٹ اینی کلو آف دا لائف. اس میں کوئی لائف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن رب اس کو اس خشک چیز کو سبز پودے میں اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے. اس کو دیکھیے یہ جڑ پکڑ چکا ہے, یہ جڑ میں آ چکا ہے, وہ پکڑ چکا ہے, یہ پکڑ چکا ہے. دیکھیں یہ ہل نہیں سکتا. یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات دی, اس چیز میں تبدیل ہو گیا. اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے, تبدیل ہو چکی ہے. وہ ایک سرخ رنگ کا ایک بالکل ڈرائی قسم کا ایک گولا تھا اور یہ گرین کلر کی شاخ والے چھوٹے چھوٹے گھاس والے یہ درخت بنتے جا رہے ہیں. زیادہ بڑے ہوں گے, آپ ذرا نیچے دیکھیے گا آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں. ایلیفنٹ گراس ٹائپ چیز یہاں سے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی تخلیق کو بدیع السماوات والارض, بدیع کہتے ہیں جو پہلی دفعہ ایک چیز کو نکالی جائے, پہلے اس کا وجود سرے سے نہیں ہوتا. خالق اور بدیع میں یہ تھوڑا سا ڈفرینشیل ہے اس کے اندر. بدیع وہ ہے جو کہ چیز کو زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ اس طرح زیرو سے تخلیق کو سٹارٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خلا کی اس کی صنعت پوری کائنات کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کے اندر دیکھو اور آسمان افلاک میں دیکھو, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کو سمجھنے, اس کے حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.